بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طیش میں آ کے، غصے میں آ کے طلاق دے دیتا ہے اور پھر جب جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں، تھوڑا سکون آتا ہے اور بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ طلاق دے بیٹھا ہے، تو پھر بہت سے لوگ ہمیں واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں اور بہت اصرار کرتے ہیں، بہت ضد کرتے ہیں، بہت ریکویسٹ کرتے ہیں، بہت پیار سے کہتے ہیں علامہ صاحب میں بہت غصے میں تھا، میں بہت طیش میں آ گیا تھا، مجھے سمجھ نہ آیا، میں طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، میری بیوی سے میری بہت محبت ہے، میں اسے ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن ہماری بحث ہو رہی تھی، ہماری تکرار ہو گئی اور مجھے پتہ نہ چلا، میں غصے میں آ گیا، یا وہ مجھ سے ایسے غصے میں وہ بھی بات کر رہی تھی تو میں نے طلاق دے دی اور اب میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کوئی راہ نکالیں، میں رجوع چاہتا ہوں۔ لوگ رو پڑتے ہیں، بہت سے لوگ تو ہاتھ جوڑ دیتے ہیں علامہ صاحب کوئی راہ نکالیں، مجھے رجوع چاہیے، میرے بچے ہیں، ہمارا بہت اچھا سلسلہ چل رہا تھا، فیملی سیٹ اپ ہے، میرے ماں باپ بہت ڈسٹرب ہیں، ہم تباہ ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور جب اس طرح کے معاملات بن جاتے ہیں اور طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر بہت زیادہ پچھتاوا انہیں ہوتا ہے۔ اس بات کو غور سے سمجھیے کہ طلاق کے اندر دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ایک لفظ صریح کہلاتا ہے، جیسے لفظ طلاق ہے۔ جب لفظ صریح کے ساتھ طلاق دی جاتی ہے تو یاد رکھیں اس میں نیت پوچھی ہی نہیں جاتی۔ لفظ صریح یعنی لفظ طلاق بنا ہی اس لیے ہے کہ اس سے نکاح کو ختم کر دیا جائے۔ جب کوئی شخص لفظ صریح کا استعمال اپنی بیوی کے لیے کرتا ہے، پورا جملہ بول دیتا ہے، اسی ٹائم طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس میں شوہر سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بتاؤ تمہاری نیت کیا تھی، بتاؤ تمہارا ارادہ کیا تھا، بتاؤ تم طلاق دینا چاہتے تھے کہ نہیں، بتاؤ کہ تم نے خوشی میں دی یا تم نے طیش میں آ کر دے دی۔ لفظ صریح اپنے مفہوم میں اتنا واضح ہوتا ہے، اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کا استعمال ہوتا ہے فوراً طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک لفظ کنایہ ہوتا ہے۔ لفظ کنایہ طلاق کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، طلاق کے علاوہ کسی اور مفہوم کے لیے بھی، جیسے کہ لفظ آزاد کرنا۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے میں نے تمہیں آزاد کیا، اس میں نیت پوچھی جاتی ہے کہ بتاؤ تمہاری نیت کیا تھی اس وقت کہ جب شوہر نارمل موڈ میں تھا اور اس نے اپنی بیوی کو لفظ کنایہ کے ساتھ طلاق دے دی۔ لیکن الفاظ کنایہ میں بھی بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں پہنچ کر، جیسے شوہر غصے میں ہے یا بیوی نے مطالبہ طلاق کیا، بعض ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ وہاں پہنچ کر لفظ کنایہ بول کر بھی نیت نہیں پوچھی جاتی، فوراً طلاق ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں تک کی باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب کوئی شخص لفظ صریح سے طلاق دے گا وہاں نیت پوچھی ہی نہیں جاتی۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بیویوں کو طلاق دیتے ہیں لفظ طلاق کا استعمال کرتے ہوئے، اس میں میرے بھائی طلاق کی نیت پوچھی ہی نہیں جاتی، فوراً طلاق ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی لفظ کنایہ کا استعمال کرے گا اس میں نیت پوچھی جاتی ہے، لیکن بعض مخصوص صورتوں میں وہاں بھی نیت نہیں پوچھی جاتی۔ اب لمبی چوڑی تفصیل یہاں نہیں بیان کر سکتے، آپ جب ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس لفظ کنایہ میں بھی آپ سے نیت پوچھی جائے گی کہ نہیں۔ اب اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے، چاہے وہ لفظ صریح کا استعمال کرے یا لفظ کنایہ کا، ایک طلاق دے گا یا دو طلاق دے گا، تو دو طلاقوں تک تو رجوع کا دروازہ بالکل کھلا ہوتا ہے۔ الفاظ صریح کا استعمال کرے گا تو فوراً جو ہے وہ وہاں کھڑا کھڑا بھی کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں تو رجوع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر لفظ کنایہ کا استعمال کرتا ہے تو پھر نکاح جدید کے ساتھ رجوع ہوتا ہے۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ دو طلاقوں تک تو رجوع کا دروازہ بالکل کھلا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی شخص بیوی کو تیسری طلاق دے دیتا ہے یا تین طلاقیں ایک ساتھ دے دیتا ہے تو یاد رکھیں اب رجوع کا دروازہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات قرآن کریم کے اندر بہت واضح طریقے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 230 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر شوہر تیسری طلاق بھی بیوی کو دے دے گا اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، حتیٰ تنکیحا زوجن غیرہ، یہاں تک کہ یہ کسی دوسرے شخص سے جو ہے وہ نکاح نہ کر لے۔ یعنی اسے ہم کہتے ہیں جب تک حلالہ شرعی نہ ہو جائے، تین طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے ذہن میں رکھے رجوع کا کوئی بھی دروازہ نہیں ہے۔
اگر کوئی شخص 3 طلاق کے بعد بھی آپ کو کہتا ہے کہ بھائی رجوع ہو جائے گا، یہ کفارہ ادا کر دو، اتنے پیسے دے دو، 60 مساکین کو کھانا کھلا دو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ صرف آپ کو گمراہ کر رہا ہے. آپ اسے دلیل طلب کریں اور وہ دلیل ہمارے سامنے پیش کریں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس دلیل میں کیا نقص ہے. اس بات پر بڑے بڑے ائمہ کا، بڑے بڑے مجتہدین کا، علماء اسلام کا اتفاق ہے. قرآن کی صریح آیت میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی کہ 3 طلاق دینے کے بعد اب رجوع کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، بغیر حلالہ کے اب رجوع نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ میں نے طلاق غصے میں آ کے دے دی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں کہ طلاق تو دی ہی غصے میں جاتی ہے، خوشی میں طلاق کون دیتا ہے. فتاوی رضویہ جلد 12 کے اندر یہ بات موجود ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں میں نے دھمکی دی ہے عورت کو، یعنی کہ دھمکی کی نیت سے طلاق دی ہے، طلاق کے ارادے سے طلاق نہیں دی. تو فتاوی رضویہ ہی میں جلد 12 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں دھمکی کا ارادہ ہو یا نہ ہو، الفاظ طلاق جیسے ہی ادا کیے جائیں گے فوراً طلاق ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ کہنا کہ میں نے طلاق دے تو دی ہے لیکن میرا ارادہ نہیں تھا، میں دینا نہیں چاہتا تھا، میں غصے میں آ گیا تھا، یہ بات شریعت کی نگاہ میں کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے. 1 یا 2 طلاق تک تو اگر معاملہ ہے تو رجوع ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی 3 طلاقیں مکمل ہو جائیں گی اب رجوع کا دروازہ تا صبح قیامت بند ہے، بغیر حلالہ کا رجوع نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بغیر حلالہ کے کسی مولوی کی بات میں آ کے یا کفارہ دے کے یا کچھ پیسے دے کے بیوی کو ساتھ رکھے گا، حرام عمل ہوگا، ہر لمحہ حرام گزرے گا، جسمانی تعلق قائم ہوگا، بچے پیدا ہوں گے، ولد الزنا یعنی زنا والی اولاد کہلائے گی. بہت خطرناک، بہت زبردست حرام یہ فعل ہوگا. پوری زندگی حرام کرنے سے بہتر ہے اگر رجوع کرنا ہی ہے تو شریعت کے طریقے سے رجوع کریں. اسی لیے ہم بار بار لوگوں کو کہتے ہیں کہ علم دین سیکھیں، علم دین سیکھیں، علم دین سیکھیں. جب تک ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہوگا، یہی ہوگا پھر ہم دنیاوی اعتبار سے بہت ویل ایجوکیٹڈ ہوں گے لیکن کبھی غصے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد 3 طلاقیں دے بیٹھیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زوجہ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. پھر رونے دھونے سے، پچھتانے سے کیا فائدہ ہوگا. اس لیے احکام طلاق کا خاص طور پر وہ افراد جن کی شادی قریب ہے یا جو شادی شدہ ہے، احکام طلاق کا علم آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اس لیے تاکہ شادی کے بعد آپ کو علم ہو سکے کہ آپ نے کون سے الفاظ سے بچنا ہے جو آپ کے نکاح کو تباہ کریں گے. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اور ضروری ہے کیونکہ آپ ایک راہ پہ چل رہے ہیں. علم احکام طلاق سیکھیں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ میں نے وہ کون سے الفاظ نہیں بولنے کہ میرا نکاح ختم ہو جائے گا. اس لیے ہمارا یہ احکام طلاق پر مشتمل واٹس ایپ پہ کورس ہے، ہم نے بنایا ہی اسی پیش نظر ہے تاکہ لوگوں کو بھیجے، تاکہ لوگ اس علم کو حاصل کر کے اپنے خوبصورت رشتے کو بچا سکیں، رشتہ مضبوط رکھ سکیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم سیکھ کر اپنے رشتوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.